میدان کربلا میں یزیدی آرمی میں ایسے نامور جنگجو پہلوان موجود تھے جو اکیلے ایک ہزار کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان تمام نامور جنگجو پہلوانوں کو ایک ہی جوان نے جنم حاصل کر دیا۔ وہ نوجوان کون تھا جس نے ایسے نامور جنگجو پہلوانوں کو جنم حاصل کیا جن کا سامنا کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا؟ وہ نوجوان تھا فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت امام حسین کا بیٹا، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت اور شیر دل حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پوری فیملی کو تسلیاں دے کر الوداع کیا اور خود میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی۔ آپ علیہ السلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو آپ کے چہرہ مبارک کی چمک سے پورا میدان کربلا روشن ہو گیا۔ یزیدی آرمی آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ابن سعد لعنتی سے سوال کرنے لگے کہ تو ہمیں ایسے خوبصورت نوجوان کے مقابلہ کے لیے لے کر آیا ہے؟ تو عمر بن سعد اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ نوجوان حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے جو شکل و صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل ہے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب اہل مدینہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق دلوں میں پیدا ہوتا تو تمام لوگ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو سکون عطا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے میدان کربلا میں گرجدار آواز سے دشمنان اسلام کو للکارا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، ہم اہل بیت ہیں، جس کا جی چاہے میرے مقابلہ کے لیے سامنے آ جائے۔ لیکن کوئی بھی آپ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بار بار مخالفین کو چیلنج دیا کہ جو بھی میرے مقابلہ کے لیے آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، میں تیار ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی یزیدی آرمی پر اٹیک کر دیا۔ آپ کے اٹیک کرنے کی وجہ سے یزیدی آرمی پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بھاگنے لگے، جس سے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جس کا جدھر منہ تھا اسی طرف اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یزیدی آرمی جب میدان جنگ سے بھاگ گئی تو آپ علیہ السلام واپس اپنے بابا جان کے پاس آ کر کہنے لگے، بابا جان مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن پیاس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے۔ آج اگر پانی کے چند قطرے بھی مجھے مل جاتے تو میں اپنے دادا جان کی فتح خیبر کی یاد کو تازہ کر دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے میرے پاس آؤ۔ جب آپ علیہ السلام اپنے بابا جان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کے لبوں کو کھول کر آپ کے منہ میں اپنے نانا جان کی انگوٹھی کو رکھ دیا اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے چوستے رہو، جس سے تمہاری پیاس کی شدت کم ہو جائے گی۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے نانا جان کی انگوٹھی جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں رکھ کر فرمایا کہ اسے چوستے رہو یہاں تک کہ تیری پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام واپس میدان جنگ میں آ کر دشمنوں کو للکارنے لگے تو عمر بن سعد نے طارق پہلوان سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ ابن زیاد سے تمہیں انعام کے طور پر موصل کی گورنرشپ لے کر دوں۔ تو طارق نے کہا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تو ابن زیاد سے مجھے موصل کی گورنرشپ لے کر دے گا؟ ایسا نہ ہو کہ میں فرزند رسول کو قتل بھی کر دوں اور تم اپنے وعدہ سے بھی منحرف ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے بطور ضمانت اپنی انتہائی قیمتی انگوٹھی طارق پہلوان کے پاس گروی رکھ دی۔ طارق نے انگوٹھی پہن کر موصل کی گورنرشپ کے لالچ میں نیزہ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام پر وار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پلٹ کر طارق پر نیزہ سے ایسا اٹیک کیا کہ وہ نیزہ طارق کی چھاتی کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ آپ علیہ السلام کے اس اٹیک کی وجہ سے طارق گھوڑے سے زمین پر گر کر جہنم واصل ہو گیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق آگے بڑھا، لیکن آپ علیہ السلام نے آسانی سے اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ پھر اس کا بھائی اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کو گریبان سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دینے کی کوشش کی تاکہ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو گردن سے ایسا پکڑا کہ اس کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اتنے زور سے اس کو زمین پر پٹخا کہ اسی وقت اس کی جان نکل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی آرمی کے اوسان خطا ہو گئے۔ عمر بن سعد انتہائی پریشانی کے عالم میں
ابن غالب سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قصہ تمام کر دو۔ جو ہی ابن غالب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اپنے دادا جان کی طرح، جس طرح انہوں نے جنگ خندق میں عمر بن عبد ود کو جنم واصل کیا تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس بدبخت پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابن غالب کو جنم واصل کرتے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے یزیدی آرمی میں خوف طاری ہو گیا کہ جیسے حضرت علی خود میدان کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ابن غالب کو 2 ٹکڑے کیا تو یزیدی آرمی میں چیخو پکار ہونے لگی۔ تو اسی دوران عمر بن سعد نے موکم بن طفیل اور ابن نفل کو 1,000 کا لشکر دے کر آپ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں بھیج دیا۔ یہ دونوں نوجوان آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے اور آپ نے ان بدبختوں کا انتہائی دلیری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ دونوں جرنیل اپنے لشکروں کو لے کر آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ڈٹ کر انتہائی جرأت سے ان کا مقابلہ کیا اور کئی یزیدیوں کو جنم واصل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ 2,000 کا لشکر فرار ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے اکیلے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ یہ 2,000 کا لشکر واپس اپنے خیموں میں پہنچ گیا۔ آپ اپنے دادا جان کی طرح ان بدبختوں کو قتل کرتے رہے اور آپ نے یزیدی آرمی کا اتنا نقصان کیا کہ اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں میدان کربلا ان بدبختوں کی لاشوں سے فل ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو بآواز بلند کہا کہ سبھی لوگ مل کر علی اکبر کا مقابلہ کرو۔ یہ تمام منظر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، تیرا بابا تیری شجاعت پر قربان۔ یزیدیوں نے آپ علیہ السلام پر چاروں طرف سے اٹیک کر دیا، لیکن جو بھی بدبخت آپ کے سامنے آتا آپ اسے جنم واصل کر دیتے۔ میدان کربلا میں آپ علیہ السلام نے 180 یزیدیوں کو جنم واصل کر دیا، لیکن آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زخموں سے بھر گیا تھا، جس سے بہت زیادہ خون بہہ گیا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم میں کمزوری ہونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام واپس اپنے بابا جان کا آخری دیدار کرنے کے لیے خیموں کی طرف لوٹ آئے اور اپنے بابا جان سے عرض کرنے لگے کہ بابا جان، پیاس ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اگر پانی کے چند قطرے بھی مل جاتے تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑی دیر میں آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جام کوثر سے سیراب کر دیں گے۔ اپنے بابا جان سے یہ خوشخبری سن کر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اور آپ واپس میدان جنگ میں آ کر یزیدیوں کا مقابلہ کرنے لگے، لیکن یزیدی آرمی نے ایک ساتھ آپ پر اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ چوٹیں آئی، لیکن آپ علیہ السلام نے بھی یزیدی آرمی کی ایک بہت بڑی تعداد کو جنم واصل کر دیا۔ آپ علیہ السلام دشمنوں پر پے در پے وار کر رہے تھے کہ ایک جرمی نے تلوار سے آپ پر ایسا وار کیا کہ جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ ابھی سنبھلے بھی نہ تھے کہ اس نے نیزہ آپ کے پہلو میں ایسا مارا کہ آپ گھوڑے پر اپنے بیلنس کو برقرار نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے۔ جب یزیدیوں نے آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر آپ کے قریب آ کر آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلواروں سے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اتنے زیادہ وار کیے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی دوران ایک بدبخت نے آپ کے حلق میں ایسا تیر مارا جس سے آپ کی جسمانی طاقت ختم ہو کر رہ گئی اور آپ علیہ السلام کی تلوار اور ڈال زمین پر نیچے گر گئی۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا عقاب آپ کو لے کر واپس خیموں کی طرف چل پڑا، لیکن یزیدی آرمی کے رش کی وجہ سے گھوڑا بھول کر یزیدیوں کی طرف چل پڑا۔ اب گھوڑا جدھر سے بھی گزرتا یزیدی بدبخت اپنی تلواروں سے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پہ وار کرتے، جس سے آپ کا جسم مبارک کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح میدان کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے 18 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمائی۔